تاریخ میں وہی حکمران اچھے الفاظ میں یاد کیے جاتے ہیں جو اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر ملتا ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں اس بادشاہ کے مختصر سے دور حکومت کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری مغل سلطنت کو، تب بھی اس بادشاہ کا پلڑا بھاری ہی رہے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان پر صرف 5 سال حکومت کرنے والے شیر شاہ سوری نے تھوڑے عرصے میں جو کارنامے سر انجام دیے، ان کی نہ صرف مغلوں نے تعریف کی بلکہ انگریز بھی ان کے انتظامی معاملات کی تعریف کیے بنا رہ نہ سکے۔ بلکہ ان کے کچھ کارنامے تو ایسے بھی ہیں جنہیں انگریز خود بھی اپنانے پر مجبور ہو گئے۔ شیر شاہ سوری کون تھے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کون سے اہم کارنامے سر انجام دیے، کب اور کہاں وفات پائی، یہ سب کچھ جانیں گے ہم اسی ویڈیو میں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ملک احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آگاہی چینل۔ شیر شاہ سوری کا تعلق سور قبیلے سے تھا۔ اس قبیلے کے جد امجد محمد سور کا تعلق غوری خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ افغانستان آ کر انہوں نے ایک سردار کی بیٹی سے شادی کر لی، وہیں پھر بسنا شروع ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب دلی پر افغان قبیلے ساہو خیل کے سردار سلطان بہلول لودھی حکومت کر رہے تھے۔ سلطان کی خواہش تھی کہ ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ افغان آ کر آباد ہوں۔ انہوں نے افغانوں کو نوکریاں، جاگیریں اور معاش کے ذرائع دینے کا وعدہ کیا۔ ان کی اس فیاضی کو دیکھتے ہوئے بڑی تعداد میں افغان ہجرت کر کے دلی اور ارد گرد کے علاقوں میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ انہی ہجرت کرنے والوں میں سے سور قبیلے سے شیر شاہ کے دادا ابراہیم خان بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہندوستان آ گئے۔ ہندوستان میں آ کر وہ ایک سردار جمال خان سارنگ خانی کے یہاں ملازم ہو گئے اور بے مثال خدمت پر کئی گاؤں اور 40 گھڑ سواروں کی فوج تحفے میں حاصل کی۔ شیر شاہ کے والد نے اپنی زندگی میں 4 شادیاں کی اور ان کے ٹوٹل 8 بیٹے ہوئے۔ شیر شاہ اپنے 8 بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان کی پیدائش 1486 عیسوی میں دلی کے ایک علاقے فیروز پور میں ہوئی اور ان کا نام فرید خان رکھا گیا۔ شیر شاہ کی پیدائش کے کچھ سال بعد ان کے دادا ابراہیم خان وفات پا گئے تو سلطان بہلول کے ایک وزیر عمر خان نے ضلع روہتاس میں سہسرام اور کچھ مزید علاقے بھی بطور تحفہ شیر شاہ سوری کے والد کو دے دیے۔ سوتیلی ماں اور بھائیوں سے ان جاگیروں کی تقسیم پر ان کے اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ ناراض ہو کر جون پور آ گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے جمال خان سارنگ خانی کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ اسی ملازمت کے دوران انہوں نے اپنی تعلیم پر بھی توجہ دی اور عربی، فارسی کے علاوہ مختلف مذاہب کا بھی مطالعہ کیا۔ کچھ عرصہ بعد جمال خان نے باپ اور بیٹے کی صلح کروا دی اور شیر شاہ کو سہسرام اور خاص پور کی جاگیر مل گئی۔ شیر شاہ نے ان علاقوں کا انتظام سنبھالا تو بہت سی ایسی اصلاحات نافذ کیں جن کی بدولت ان کی گڈ گورننس کا چرچا دور دور تک ہونے لگا۔ لیکن کچھ خاندانی اختلافات کے باعث وہ اس جاگیر کو چھوڑ کر ایک مغل گورنر بہار خان لوہانی کے پاس آ گئے، جو اس وقت ان علاقوں پر حکمران تھے جن میں شیر شاہ کی جاگیر آتی تھی۔ بہار خان لوہانی نے انہیں ایک بار شیر کا شکار کرنے پر شیر خان کا لقب دیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب لودھیوں کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور ہندوستان پر مغلیہ سلطنت کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ انہی دنوں بہار خان اور شیر شاہ کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہوئے، جس کے بعد 1527 عیسوی میں وہ خانوا کی جنگ کے بعد بابر کی فوج میں شامل ہو گئے۔ تقریباً 1.25 سال تک مغل فوج میں خدمات انجام دینے کے بعد انہیں ان کی جاگیر واپس مل گئی۔ اس عرصے میں شہنشاہ بابر شیر شاہ کی قائدانہ صلاحیتوں کو بہت قریب سے دیکھ چکے تھے اور ان کے بڑھتے ہوئے اثرات کو بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ دوسری جانب شیر شاہ بھی چوکنا ہو گئے اور وہاں سے نکل کر ایک بار پھر بہار کے حاکم بہار خان لوہانی کے دربار میں آ گئے۔ بہار خان نے اختلافات بھلا کر انہیں اپنے بیٹے کو مہارت سکھانے والا مقرر کر دیا۔ کچھ عرصے بعد بہار خان لوہانی کا انتقال ہو گیا تو شیر شاہ نے صوبہ بہار کا سارا انتظام خود سنبھال لیا۔
دوسری جانب اسی دوران 1530 عیسوی میں شہنشاہ بابر کا بھی انتقال ہو گیا اور ہمایوں نے تخت سنبھال لیا۔ اسی زمانے میں شیر شاہ کے روحانی قبائل سے بھی اختلافات ہو گئے اور بہار کا انتظام بنگال کے حاکم کے پاس چلا گیا۔ شیر شاہ نے کئی افغان قبائل کو ساتھ ملا کر ایک بڑی فوج تیار کی اور 1533 میں انتہائی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے بنگالی فوج کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اسی جنگ کے بعد شیر شاہ کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ بنگال کی فتح کے بعد ان کا اگلا معرکہ اتر پردیش میں چنار کا قلعہ تھا۔ یہ قلعہ اس وقت ہندوستان کے مضبوط ترین قلعوں میں شمار ہوتا تھا اور ایک سردار تاج خان سارنگ کے پاس تھا۔ انہیں یہ قلعہ فتح کرنے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑی کیونکہ تاج خان کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا اور اس کی بیوی سے شیر شاہ نے نکاح کر لیا۔ اس فتح کے باعث ان کے ہاتھ بے انتہا دولت آئی۔ ہمایوں کو جب افغانوں کی فتوحات کی خبر ہوئی تو وہ جنگ کرنے کی خاطر آگرہ سے فوج لے کر لکھنؤ کی جانب بڑھا۔ اس وقت افغان قبائل کے سردار سلطان محمود شاہ تھے۔ یہ جنگ 1537 میں ہوئی۔ دوران جنگ شیر شاہ نے ہمایوں کو خفیہ طور پر پیغام بھیجا کہ وہ اس معرکے میں شامل نہیں ہوگا اور عین جنگ کے موقع پر درمیان سے نکل جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ شیر شاہ کے نکل جانے سے ہمایوں کو عظیم فتح حاصل ہوئی۔ اس معرکے کے 2 سال بعد ہمایوں ایک بار پھر فوجیں لے کر بڑھے، لیکن اس بار ان کے سامنے شیر شاہ سوری تھے۔ شیر شاہ نے انہیں 1539 میں جنگ چونسا میں شکست سے دوچار کیا اور فرید الدین شیر شاہ سوری کا لقب اپناتے ہوئے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ 1 سال بعد شکست خوردہ ہمایوں 1 لاکھ فوج اکٹھی کر کے دوبارہ شیر شاہ کے سامنے آیا۔ کنوج کے مقام پر دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، لیکن ایک بار پھر ہمایوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس شکست کے بعد ہمایوں ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد شیر شاہ پورے شمالی ہندوستان کے شہنشاہ کی حیثیت سے جانے گئے۔ شیر شاہ نے ویسے تو صرف 5 سال کا عرصہ ہی شہنشاہ کے طور پر گزارا، لیکن انہوں نے ان 5 سالوں میں وہ کام کیے جو شاید آج تک کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ سکوں اور روپوں کی درجہ بندی اور ویلیو متعین کرنا تھا۔ یہ ایسا کارنامہ جو آج بھی ان کی دور اندیشی اور دانشمندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے چاندی کے سکوں کو روپیہ، تانبے کے سکوں کو دام اور سونے کے سکے کو مہر کا نام دیا۔ یہ نام آج بھی برصغیر اور دنیا کی کئی ممالک میں رائج ہے۔ ان کے دور حکومت میں کرنسی کا جو نظام متعارف کروایا گیا وہ ان کے بعد آنے والے مغل حکمرانوں حتیٰ کہ برٹش حکومت میں بھی تھوڑی سی تبدیلی سے جاری رکھا گیا۔ اس کے علاوہ شیر شاہ کا ایک اور شاندار کارنامہ جرنیلی سڑک اور قبل مسیح کے ہندوستانی راجہ چندر گپت موریہ کے دور کی تعمیر شدہ شاہراہوں کی تعمیر و توسیع ہے۔ ان شاہراہوں میں سب سے شاندار گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی کہ GT روڈ ہے۔ جرنیلی سڑک کو یہ نام انگریزوں کے دور میں دیا گیا۔ یہ شاہراہ تقریباً 2500 کلومیٹر لمبی اور بنگال سے شروع ہو کر کابل تک چلی جاتی ہے۔ ایک سڑک آگرہ سے برہان پور، ایک سڑک آگرہ سے راجستھان اور ایک شاہراہ ملتان سے لاہور تک چلی آتی ہے۔ یہ شاہراہیں آج بھی مختلف ناموں سے ہندوستان، افغانستان اور پاکستان میں موجود ہیں۔ ہندوستان کی اہم ترین شاہراہوں کے ارد گرد درخت لگوانے اور 1700 کے قریب ایسے سرائے تعمیر کروانے کا سہرا بھی شیر شاہ سوری کے سر جاتا ہے، جہاں مسافروں کے ٹھہرنے کا بہت عمدہ اور اعلیٰ انتظام کیا جاتا تھا۔ ان سراؤں میں مساجد، کنویں اور مسافروں کی جان و مال کا تحفظ کے لیے 24 گھنٹے عملہ موجود رہتا تھا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے لیے کھانے پینے کا الگ الگ انتظام ہوتا تھا اور ان تمام انتظامات کا خرچ ریاست کے ذمہ تھا۔ ان تمام کارناموں کے علاوہ ان کا سب سے اہم کارنامہ کچھ ایسی زرعی اصلاحات تھیں جن کی بدولت اس وقت کاشتکار بہت خوشحال ہوا۔ انہوں نے پورے ہندوستان میں کسانوں کی زمین کی پیمائش کے لیے پیمانے مقرر کیے۔ انہی پیمانوں کے حساب سے ٹیکس کا زرعی نظام متعارف کروایا گیا۔ انہی زرعی اصلاحات کی بدولت لینڈ ریکارڈ جیسے محکمے کی بنیاد پڑی۔ شیر شاہ کی یہ زرعی اصلاحات ایک ایسا دانشمندانہ عمل تھا کہ بعد میں آنے والے حکمران بھی انہیں اپنانے پر مجبور ہو گئے۔
شیر شاہ نے اپنی زندگی میں بہت سے قلعے بنوائے جو آج بھی اپنے شاندار ماضی کا پتہ دیتے ہیں۔ ان میں ایک قلعہ شیر گڑھ جو صوبہ بہار میں واقع ہے، یہ قلعہ 1540 سے 1545 کے درمیان تعمیر ہوا اور اس کا نام شیر شاہ سوری نے اپنے نام پر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی عظیم تعمیرات میں پرانا قلعہ دلی بھی شامل ہے جو ہمایوں نے اپنے دور میں بنوانا شروع کیا تھا، لیکن 1541 میں اس قلعہ کی مزید توسیع اور مرمت شیر شاہ سوری کا اہم کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ضلع جہلم میں دریائے جہلم کے کنارے موجود قلعہ روہتاس بھی انہی کی عظیم الشان تعمیرات میں شامل ہوتا ہے۔ یہ قلعہ 1542 میں تعمیر ہوا اور آج پاکستان کے مقبول تاریخی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے چھوٹے بڑے قلعے بنوائے جن میں بہار کے علاقہ سہسرام میں واقع ان کا اپنا مقبرہ بھی شامل ہے جو ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نے مکمل کروایا تھا۔ اپنے ان تمام کارناموں کے ساتھ ساتھ شیر شاہ نے فتوحات کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ انہی فتوحات کے سلسلے میں وہ اپنی فوج کو لے کر مدھیہ پردیش کے قلعے کولنجر کو فتح کرنے پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ شیر شاہ نے پہلے اس قلعہ پر صرف تیروں اور گولیوں کی بارش برسانے کا حکم دیا کیونکہ وہ اس قلعہ میں موجود پٹار نامی ایک رکاسا کو زندہ گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ راجہ کیرت سنگھ جو کہ کلنجر کے قلعہ پر حاکم تھا، اس نے خوب مقابلہ کیا اور قلعہ بند کر لیا۔ آخرکار شیر شاہ نے فوج کو قلعے پر گولہ باری کرنے کا حکم دیا۔ اسی گولہ باری کے نتیجے میں ایک گولہ دیوار سے ٹکرا کر واپس آیا جس سے شیر شاہ سوری زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 22 مئی 1545 عیسوی میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی خواہش کے مطابق انہیں صوبہ بہار میں سہسرام کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔